ایک شخص جو قید میں ہے اس وقت وہ مجرم نہیں ہے, ملزم تو ہے, اس کا اسٹیٹس الزام ہے اس پر. جس انداز سے انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں کہ یوٹیوبرز کو لگا دیا گیا ہے میرے پیچھے, اور اس صحافی سے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. اچھا اس صحافی نے ایسا کیا کیا ہے؟ انہوں نے پھر اپنے بھائی کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی کہے. اچھا انہوں نے ان کے بارے میں لفظ جو ہے وہ خباثت کا لفظ بھی استعمال کیا, رذالت کا لفظ, ضلالت کا لفظ بھی استعمال کیا. اچھا ایف آئی اے نے تو اپنی فائنڈنگز میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ سارم بنی باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں حیا کی اصل والدہ افشین ہے. سارم بنی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں, میں بے گناہی ثابت کروں گا, اپنی جو جیل ہے وہ میں کاٹ رہا ہوں. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سارم بنی جو کہ اس وقت قید ہے, ان کا اہم ترین انٹریکشن سامنے آ چکا ہے. انہوں نے خود پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کیا بتایا, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں, سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. تو یہ ویسے اہم ترین ہے. دیکھیے ایک شخص جو قید میں ہے اس وقت وہ مجرم نہیں ہے, ملزم تو ہے, اس کا اسٹیٹس الزام ہے اس پر, اور وہ قید میں ہے. اس کا ایک صحافی سے انٹریکشن ہے یہ اس قید کے دوران, اور یہ انٹریکشن جو ہے وہ جب موقع ملتا ہے نا, آپ عدالت جاتے ہیں تو میڈیا سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے, تو یہ اس موقع پر کیا گیا انٹریکشن ہے. اور سارم بنی صاحب, انصار بنی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس پہ, اس میں وہ جو اپنی این جی اوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ جو کیس ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہیں بڑے شکوے ہیں. انہوں نے اس صحافی سے بھی بڑے شکوے, جس انداز سے انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں کہ یوٹیوبرز کو لگا دیا گیا ہے میرے پیچھے, انہوں نے اس صحافی سے بھی بڑے شکوے کیے, اور پھر اوور آل وہ ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے والوں سے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک شکوے کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ اب لوگ نام نکالنا شروع ہو جائیں گے اس صحافی کا, ہاں وہ بھی بالکل ممکن ہے. تو سارم بنی صاحب نے اس سے جو بات چیت کی ہے اس میں سورسز کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اچھا یعنی انہوں نے اس صحافی سے بھی کہا اور باقی تمام لوگوں کے حوالے سے بھی کہا. تو انہوں نے جو باقی تمام لوگوں کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو تو میرے پیچھے لگا دیا گیا ہے بطور مجموعی صحافی, ہاں یہ سب کو میرے پیچھے لگا دیا گیا ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اور اس صحافی سے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اچھا تو اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے, اس صحافی نے ایسا کیا کیا ہے؟ نہیں وہ پھر وہ اس صحافی نے بتانے والے بتایا, اس صحافی نے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے خلاف بول رہے ہیں, مجھے مجرم قرار دے رہے ہیں, میری این جی او کے خلاف بول رہے ہیں, میرے کردار, میری کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مطلب کیا یہ تمام چیزیں میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں, یا میں یہ تمام چیزیں رپورٹنگ کر رہا ہوں, ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں, اور اس ایٹریبیوشن کے ساتھ بتا رہا ہوں, تو جو صحافت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے صحافت کر رہا ہوں. تو انہوں نے بہرحال کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اچھا صحافی مانتا ہوں, میرا آپ سے بہت پرانا تعلق ہے, لیکن جو ہے وہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک انہوں نے یہ بات کی. دوسرا انہوں نے سب سے آگے جانے سے پہلے انصار بنی صاحب کے خلاف جو باتیں کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. اگر اس کا مکمل کردار ہے, میں یہ کہوں, یہ نہ بھی کہوں, تو اس کا بہت بڑا کردار ہے. سارم بنی صاحب کا سارم بنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے پھر اپنے بھائی کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی کہے. اچھا باقاعدہ طور پر نازیبا الفاظ بھی کہے. مثال کے طور پر میں اگر اس انٹریکشن کی کچھ چیزیں جانتا ہوں تو انہوں نے ان کے بارے میں لفظ جو ہے وہ خباثت کا لفظ بھی استعمال کیا, رذالت کا لفظ, ضلالت کا لفظ بھی استعمال کیا, کھل کے سامنے آ گیا. فیملی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے کرے گا, اور میں یہ بتا رہا تھا, اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے, اور یہ مجھ سے, میرے کام سے جلتا ہے اور یہ کرتا ہے, تو اس لیے اس نے کیا ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے اس سے کی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ بھی ہوا کہ یہ تھے میرے خلاف, ہم نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹنگ ٹھیک ہے, یہ والی بات جو ہے یہ والی بات ٹھیک ہے, لیکن میرے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی این جی او کو چلانے والا جو ہے وہ بھی صحافیوں کو, مختلف صحافیوں سے رابطے کر رہا ہے, اور ان صحافیوں سے رابطے کر کے
ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں اس آدمی کے خلاف، میں تو برسوں سے بتا رہا ہوں کہ آدمی رانگ نمبر ہے اور یہ سب کچھ ہے. تو سارم بنی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے باقاعدہ رابطے کر کے. ایف آئی اے ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، کچھ دعوے ہیں. ان سے پھر یہی سوال ہوتا ہے نا کہ اب تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، اب آپ بتائیے کہ جو آپ کا کیس ہے اس کیس میں ایک ایف آئی اے کی فائنڈنگز ہیں، اس کیس میں ایک ایف آئی آر ہے، اس ایف آئی آر میں کچھ نام ہیں اور آپ پر الزامات ہیں ان بچوں کی عبوری چالان بھی جمع کروا دیے گئے ٹریفکنگ کے حوالے سے. ہاں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا عبوری چالان. تو یہ اور آپ کی الزامات ضمانت نہیں ہو رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماں نکال کر لے آئے ہیں یہ ماں کہاں سے آ گئی ہے، اچھا، اور میں تو جو ہے وہ مجھے کیا پتا یہ ماں ہے یا نہیں ہے. یعنی میں اس ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش پہ یہ میں تو ایسے نہیں جانتا، ایف آئی اے نے میں نے کوئی بے فارم تو نہیں دیکھا، میں نے تو کوئی یہ چیک نہیں کیا. تو یہاں سارم بنی صاحب کے حوالے سے میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی جو تفتیش کر رہے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، کیونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا ایک پروفائل ہے، سوشل میڈیا سوشل ورک کے حوالے سے اس کا جو پروفائل ہے وہ خاصا مناسب ہے. تو پھر آپ کو یہ تمام چیزیں رپورٹ کرتے ہوئے کچھ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتی ہیں. آئی مین ایٹ دا ٹاپ آف دا ہیڈ آپ شروع ہو جائے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ نہیں کر سکتے آپ. تو جو تفتیش کرنے والے ہیں ان سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بایولوجیکل بدر ہے، یہ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ لوگ ہیں، یہ پیسے دے رہے تھے، یہ سب کچھ ہے. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں ان کے کیس میں. ایف آئی اے نے تو اپنی فائنڈنگز میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ سارم بنی باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں حیا کی اصل والدہ افشین ہے. اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں اس سے ذرا سا مختلف ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہا تھا وکیل کے حوالے سے کہ سارم بنی صاحب نے جو وکیل صاحب کیے ہیں وہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان کی ریپیوٹ ہے بڑی ٹھیک ٹھاک، اور ان کے بارے میں صحافی جو اس کیس کو کور کرتے ہیں، جو عدالت بھی جاتے ہیں، ملتے بھی ہیں، they are of the opinion that this lawyer is going to take him out of this problem. کیس ویسے بہت آگے چلا گیا ہے، تو ان کو یہ ہے کہ یہ اس پرابلم میں سے ان کو نکال لیں گے. تو اب سارم بنی صاحب نے خود بھی وہاں جو موجود صحافی تھے ان سے پھر کچھ شکوے وغیرہ بھی کیے ہیں. تو جب وہ یہ شکوے کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے صحافیوں کا کہ دیکھیے ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا، آپ کے خلاف آئے گا ہم وہ بھی بتا دیں گے، آپ جو بتا رہے ہیں ہم وہ بھی بتا دیں گے. تو ہمارا کام چیزوں کو ایٹریبیوشن کے ساتھ رپورٹ کرنا ہے، ہم رپورٹ کر دیں گے. اور آپ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کی طرف سے اس کی ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، تو پھر اس کو ثابت کر دیں. سارم بھائی اور انصار بھائی کی جو لڑائی ہے وہ تو نون ہے، اور اس کے بعد یہ ثبوت سامنے آیا یا پھر مبینہ طور پر ثبوت سامنے آیا اس کے بعد ہی کہا پھر وہی کہتے ہیں میں امریکہ جاتا رہا ہوں تو وہاں میرے خلاف کچھ کیوں نہیں ہوا. تو اس پہ ان کو بتایا گیا کہ لا آف دا لینڈ یہاں پر آپ کے خلاف چیزیں ہیں. لیکن بہرحال سارم بنی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہی ثابت کروں گا اپنی، اور جو جیل ہے وہ میں کاٹ رہا ہوں. اچھا. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو جیل کاٹنے کا احوال جانتے ہیں ایک سورس سے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ جیل کاٹ رہے ہیں، ٹھیک کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا ان کی جیل کتنی سخت جیل ہے؟ کہنے لگے اتنے بڑے آدمی کی جیل جیسی ہوتی ہے ویسی جیل ہے. اچھا. تو میں نے کہا بھائی مطلب جیل کیا بیٹر کلاس ملی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آن پیپر بیٹر کلاس ملی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں آن پیپر تو نہیں ملی ہوئی. تو میں نے کہا آن پیپر نہیں ملی ہوئی کا مطلب پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ملی ہوئی ہے؟ کہنے لگے وہ جیل ہمارے یہاں جیسی ہوتی ویسی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا تو پھر تو اس کو رپورٹ کیا تھا میڈیا میں، پروٹوکول ملا ہوا ہے. کہنے لگے کوئی پروٹوکول بھی نہیں ملا ہوا بٹ یہ ایک مناسب جیل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے ایک پرابلم ہے اس جیل میں جو ان کو ہے، وہ پرابلم وہ مانتے نہیں لیکن ان کو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہنے لگے وہ حل ہو جائے تو پھر جیل ذرا آسان ہو جاتی ہے. کتنے پر امید ہیں اس صحافی کی جو خبر ہے اس کے مطابق؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور میں نے اتنے بڑے بڑے کام کر رکھے ہیں، مجھ سے جلنے والے لوگ ہیں، میں جلد باہر آ رہا ہوں. اچھا جو دیکھیں ضمانت نہیں ہو رہی تو یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. اچھا یہ ضمانت نہ ہونا جو ہے اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور یہ پھر آگے جا کر ہو بھی جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن سارم بنی صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور باہر آ کر کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام باہر آ کر سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ پہلے تو وہ فیملی کو تھوڑا سا وقت دیں گے، فیملی سے اوے ہیں، اور اس کے بعد وہ میڈیا انٹریکشن کریں گے، اپنی بے گناہی کی بات کریں گے
اور بتائیں گے کہ میرے خلاف سازش کی گئی جو ہے۔ باتیں وہ آف دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں وہ آن دی ریکارڈ بھی کہیں گے؟ بالکل کہیں گے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ بالکل کہیں گے، اور انصار بنی صاحب کے خلاف کھل کر بولیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ میں جو میرا ہنچ ہے اس کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل بولیں گے ان کے خلاف کھل کر۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔